نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میرے آقا نے ذکر کیا۔ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی ایک جگہ پر رہتے تھے اور ان کی مائیں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں، یعنی عورت کی ماں بھی اور مرد کی ماں بھی اسی ایک جگہ پر ان کے گھر میں رہتے تھے۔ مرد کی ماں بوڑھی، بیمار اور نابینا تھی، لیکن تھی ایک نیک اور پارسا خاتون، اور عورت کی والدہ ایک شریر خاتون تھی جو ہر وقت بس عورت کو یہ غصہ دلاتی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہے کہ وہ اپنی ماں کو یہاں سے نکال دے، کہیں دور چھوڑا ہے، ہم سے دور کر دے۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو بھڑکاتی کہ اس بوڑھی کو جو بوجھ بن گئی ہے، نابینا ہے، تو کیا ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے، ہر وقت اس کی خدمت مدارت میں لگی رہتی ہے۔ تو اپنے شوہر کو کہا کہ اس بوجھ کو اتار آئے، کہیں پھینکا ہے، کہیں دور چھوڑا ہے۔ وہ عورت اس آدمی کی ساس جو ہے وہ ہمیشہ اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ عورت اپنی ماں کے کہے میں آ کر اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنے میں لگی رہتی کہ وہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دے اور چھوڑ آئے۔ پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ایک دن ضد پہ اڑ گئی کہ یا میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ تمہاری نابینا بوڑھی ماں یہاں رہے گی، اسے نکالو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کے کہے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو وہاں سے اٹھایا اور دور ویرانے میں جنگل میں چھوڑ آیا۔ بڑھیا نابینا تھی، بوڑھی عورت تھی، اسے کیا پتا کہاں چھوڑ گیا ہے، کیوں چھوڑ گیا ہے، کسی شے کی خبر نہ تھی، چھوڑ کر واپس آ گیا۔ شام ہوئی، درندوں نے اس بوڑھی عورت کو گھیر لیا، ان کی ہولناک آوازیں۔ اب اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس نابینا عورت کی طرف اور اس فرشتے نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اب اس بوڑھی نابینا کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے جنگل میں چھوڑ گیا ہے، ویرانے میں چھوڑ گیا ہے۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ روز کی طرح میں اپنے گھر میں ہی لیٹی ہوگی۔ اس نے کہا یہ بکریوں، گائیوں، اونٹوں کی آوازیں ہیں، اسے کیا خبر کہ میں جنگل میں پڑی ہوں اور یہ درندے ہیں جو مجھے نوچنے اور کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی نابینا عورت نے کہا کہ یہ گائیوں، اونٹوں کی اور بکریوں کی آوازیں ہیں، جو گھروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں جانور بستے ہیں، یہ ان کی آوازیں۔ جب دن چڑھا تو اس عورت کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اللہ نے پورے کر دیے اور اس پوری وادی کو اونٹوں سے اور بکریوں سے بھر دیا۔ وہ آدمی ایک دن، ماں تھی پھر بھی دل میں خیال آ گیا، اپنی ماں کا پتہ لینے، اپنی ماں کی خبر گیری کرنے۔ جب واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ماں بھی خوشحال ہے اور پاس چاروں طرف جو ہے وہ جانوروں کے، مویشیوں کے ڈھیر، مال ہی مال ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ پوچھا اس آدمی نے کہ یہ کدھر سے آیا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ میرے رب کا عطا کردہ رزق ہے۔ اسے سمجھ آ گئی، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو بھی اٹھایا، وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ بھی ریوڑ بھی اپنے ساتھ ہانکے گھر آ گیا۔ اب جب عورت نے یہ دیکھا کہ بڑھیا نابینا بوڑھی یہاں سے گئی تھی، فرما ہو کر آئی ہے اور اس قدر مال بھی ساتھ لائی ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ لالچ آ گیا نا، لالچ آ گیا کہ یہ ادھر سے اونٹ اور بکریاں اٹھا کر لے آئے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے جو رسول اللہ سنا رہے ہیں اپنے غلاموں کو، کہ وہاں دو مرد و عورت اپنی اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، شوہر کی بھی ماں، بیوی کی بھی ماں، اس کی ماں نے کو پارسا، اس کی ماں شریر اور شرارتی۔ تو اب اس عورت نے کہا کہ میری ماں کو ادھر چھوڑ کے آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ اونٹ بکریاں لے آئی ہے، میری ماں پیچھے کیوں رہ جائے؟ تو اب یہ تو بوڑھی نیک عورت تھی،
اور یہ آنکھوں والی جب یہ اسے جنگل چھوڑ کر آیا، شام ہوئی، درندے آ گئے، پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے جواباً کہا کہ یہ تو جان لیوا جانور ہیں اور ہولناک آوازیں ہیں، یہ مجھے راتوں رات ہی کھا ڈالیں گے۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو جائے۔ صبح ہوئی تو اس بڑھیا کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب اس عورت نے کہا کہ جا میری ماں کو لے کر آ۔ تو جب یہ وہاں گیا تو اس بوڑھی عورت کی وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ان ہڈیوں کو سمیٹا اور لا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ آج میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لالچ بندے کو کہاں پہنچا دیتی ہے، لالچ بندے کا کتنا بڑا نقصان کروا دیتی ہے۔ لالچ نے اس عورت کو پھنسا دیا، اس نے اس لالچ میں کہ جہاں سے یہ بوڑھی بکریاں اور اونٹ لے آئی ہے، میری ماں بھی بکریاں اونٹ لے آئے گی، اپنی ماں کو وہاں پہنچایا تو اسے درندوں نے نوچ ڈالا اور اسے عبرت کا نشان بنا دی۔ نہ صرف لالچی انسان اپنی عزت گواتا ہے، بلکہ لالچی انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنی جان بھی گوا بیٹھتا ہے۔